جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں بتانے والا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات زندگی سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں صرف یہی سوال کرتے رہے، اے میرے رب، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اور آخرت میں بھی بارگاہ رب العزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور صرف اس امت کا سوال کریں گے کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آئیں گے اور کہیں گے، اے میرے محبوب، آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میری اس امت گنہگار امت کی بخشش کر دیجیے، آپ بخش دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے لے جائیے اور جس کو بخشوانا ہے بخشوا لے۔ اپنے اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خاندان والوں کی کے لیے سوال نہیں کیا اور فکر مند نہیں تھے، بلکہ صرف اس امت کے لیے، میری امت کا کیا ہوگا۔ آج یہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو خوب بخوبی جانتے ہیں۔ حالانکہ جب تک ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے کریں گے تب جا کے میرا ایمان کامل ہوگا۔ لیکن ہم اور آپ اپنی دل کی گہرائیوں میں جا کر سوچیں، کیا یہ محبت ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر جان کی بازی آئے گی تو پھر ہم کیا کھڑے اتر پائیں گے؟ مال کی بازی آئے گی، مال کی باری آئے گی تو کیا ہم کھڑے اتر پائیں گے؟ اولاد کی باری آئے گی تو کیا ہم کھڑے اتر پائیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا، مال و دولت، اولاد، بیوی، بچے، اپنا جان تک نچھاور کر دیا۔ لیکن آج ہم دعوے دار ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، دوسرا فرقہ رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ صرف ہماری زبان سے ہم کہتے ہیں، صرف زبان سے کہلانے والے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ ہاں، محبت میں ہم لوگ تو اتنا کر لیتے ہیں کہ 12 وفات کا جلوس بھی منا لیتے ہیں، ڈھول تاسے بھی بجا لیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے یاد میں ہم تعزیہ بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ محبت ہے میرے بھائی، یہ محبت نہیں، یہ بغاوت ہے۔ آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو آپ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یہ سوچ کر یہ آنسو کا ایک قطرہ بہا لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والے نے پتھر مارا تھا تو آپ کے کون سے جسم اطہر کے کون سے حصے میں لگا تھا، کتنی چوٹ آئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آپ کے اوپر کیا بیتا ہوگا، آپ کا کتنا خون بہا ہوگا۔ یہ سوچ کر ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے سامنے بہا لیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا، جان تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا یہ میری محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم زندہ کرتے، ہمارا لباس، ہمارا شکل و صورت سب اسلامک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب ہم محبت کے دعوے دار بن سکتے تھے۔ آج اپنے آپ میں ہم جھانکیں، کیا ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ اگر محبت کرنے والے ہیں تو رسول اللہ کی ہر سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہیں آپ ایمان والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی سوچنے کا مقام ہے۔ صرف زبانی کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، ہم رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو ساری نعمتوں سے نوازا، اولاد سے، مال سے، دولت سے، رتبہ سے، عہدے سے، سب کچھ سے نوازا۔ اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اپنے محبوب کو جب اس امت کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جب خزانے میں دیکھا تو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو نہیں پایا خزانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانے میں نہیں پایا۔ خزانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی تھی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے محبت کرتے تھے۔ لیکن آج یہ امت گمراہ ہو چکی ہے، آج یہ امت بھٹک چکی ہے، غیروں کے طریقے کو اختیار کر چکی ہے۔ آج اگر ہم ایک ایک سنت کو اگر زندہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ آج ہم اپنے نبی کی ہر سنت کو بھول چکے ہیں۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی ٹھنڈی کا موسم ہے، کبھی ٹھنڈی کا موسم ہے، تو کبھی برسات کا موسم ہے، بہانا چاہیے۔ میرے بھائی، محبت کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، اسے ٹھنڈی سے، برسات سے، کسی موسم سے مطلب نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی، اللہ نے ٹھیک ہے آپ کو دولت دیا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ آپ سے دولت نہیں چھینے گا، لیکن آپ جب گمراہی کی طرف جائیں گے تو اللہ آپ سے سجدے کی توفیق کو چھین لے گا۔ اللہ جب آپ سے ناراض ہوگا آپ کو سجدے کی توفیق تک نہیں ہوگی۔ اور یہ احساس آپ کو جب ہوگا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تب ہوں گے۔ ہمارے باپ دادا کتنے چلے گئے، ان کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ وہ اللہ سے آرزو کر رہے ہیں، اللہ سے تمنا کر رہے ہیں، اللہ سے عرضی کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے کچھ مہلت دے دے، میں دنیا میں جا کر تیاری کر کے پھر سے واپس تیری بارگاہ میں آؤں، لیکن موقع نہیں ہے۔ اب ہمیں جب موقع ملا ہے تو ہم لوگ اس کو لاپرواہی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بڑے سوچنے کی بات ہے۔ آپ سب کچھ کریں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چھوٹی بڑی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تب جا کے یہ دنیا آپ کے قدموں میں آ سکتی ہے۔ آج غیر ہمارے نبی کی طریقے کو اختیار کر کے کامیاب ہو رہی ہے، لیکن آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے غافل ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری بات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ شیئر کریں، ضرور شیئر کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔